تو ابو العالیہ فرما رہے یعنی میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ خالی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں، کسی کی بھی. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. جنازہ نکال دیا امام اب عبداللہ علیہ السلام نے. اسی خاطر ہم نے وہ مصر گئے تھے کہ جب یہ جنازہ رکھا ہوا ہے نا تو لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری ہے. مل کے سلوات دے نام اب عبداللہ علیہ السلام. تو نہ امام معصوم ان معنوں میں کسی کی بیعت کر سکتا ہے اور نہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اور جس نے تہمت لگائی میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. لیکن کچھ ہیں جو نادانستہ طور پر یہ کام کر لیتے ہیں. میں اپنے تمام عزادار اور ماتمی بھائیوں سے بالخصوص مخاطب ہوں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ میں سے بعض ایسے بھی ہیں کافی ساری تعداد میں کہ جو فقط اخبار معصومین علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہیں. اس طرح سے بھی ہے نا. تو ان کے لیے میں نے اخبار معصومین علیہ السلام سے یہ تقریباً 32 سوالے پیش کیے تھے. ذرا سی بھی حیا نہیں آتی. یعنی یہ کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا اور وہ 3 منٹ کے کلپ میں، جبکہ میں نے گفتگو کی 1.25 گھنٹے کی، اور اس 1.25 گھنٹے میں اس حدیث کے بارے میں سمجھایا ہے کہ یہ حدیث ہے کیوں اور اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر. جب ایک مثال دوں میں آپ کو، زکوٰۃ قرآن کا ایک لفظ ہے. زکوٰۃ کہیں پر استعمال ہوا ہے واجب زکوٰۃ کے لیے، یہی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے مستحب صدقے کے لیے، یہی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے کبھی فطرے کے لیے. اور آپ نے یہ کب سے کہہ دیا کہ اور یہ سمجھ لیا کہ جناب مولانا قمیر صاحب نے یہ کہا ہے. جناب علی میرا نام مجلسی ہے کیا؟ میرا نام کولینی ہے کیا؟ میرا نام توسی ہے کیا؟ میرا نام مفید ہے کیا؟ میرا نام شیخ مفید تو نہیں ہے، میرا نام شیخ توسی تو نہیں، میرا نام شیخ کولینی تو نہیں ہے، میرا نام محدث نوری تو نہیں ہے، میرا نام علامہ مجلسی تو نہیں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے تو جناب علی امام معصوم کا جو عہدہ ہے اس میں بیعت کرنا تو نعوذ باللہ اس معنی میں جس معنی میں آپ سمجھ رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں، دور کی بات بیعت لیتے نہیں تھے امام کسی فاسق سے. بیعت کرنا تو دور کی بات ہے بھائی. ابو سفیان نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ میں تمام مدینہ کی گلیوں کو پیادہ سے بھر دیتا ہوں آپ کے لیے. تو ایک طریقے سے وہ ایلیجنس تھی نا مولا علی علیہ السلام پر. تو امام جانتے تھے، امام اسلام نے سورہ کہف کی آیت پڑھی کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اپنے ایک حق کے لیے کسی گمراہ کو اپنا مددگار بناؤں، یہ علی سے نہیں ہوگا. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. 3 منٹ کے کلپ سے آپ نے اگر کوئی فتنہ ہی نکالنا ہے جناب، یہاں پر جو علماء نے لکھا ہے اس سے مراد تھی کہ جہاد بالسیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے ساقط کر دیا تاکہ نسل سادات آگے بڑھتی رہے. بات واضح ہو رہی ہے. جہاد بالسیف کو اس لیے امام حسین السلام کے بعد کسی امام نے جہاد بالسیف نہیں فرمایا، ساقط کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. خود ابو عبداللہ حسین علیہ السلام نے معاویہ کے زمانے میں 20 سال تک جہاد بالسیف نہیں فرمایا. امیر المومنین نے 25 سال نہیں فرمایا. ظالم کے خلاف انہوں نے جہاد بالسیف نہیں فرمایا. اچھا پھر مولانا صاحب یہ جہاد بالسیف ہی کا لفظ استعمال ہو جاتا کہ وہ ساقط ہو گیا. تو میرے بھائی حدیث کا لفظ جو ہے نا اس کو بدل دینا وہ نہ میرے اختیار میں نہ کسی اور کے اختیار میں، اس کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لفظ کس مطلب میں استعمال ہوا ہے. میں ایسے شخص کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا، قابل ملامت ہے، قابل لعنت ہے وہ کہ جس بیعت کا حسین نے انکار کر دیا تھا وہ بیعت نعوذ باللہ من ذالک امام زین العابدین اسلام کر لیں.
امام رضا علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا کوئی کام ہوگا تو میں اللہ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا. اب میرا کام ہو گیا تو اب میں کیا کروں؟ اب میں کہاں دوں؟ امام نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، کہا یاد دے دو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو تیرے ہاتھ جو امام کے ہاتھ میں پہنچا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچا ہے. لیکن کتاب کا متن، اس کا لفظ بدل دینا وہ کسی کے اختیار میں تھوڑی. اور اسی بات کو سمجھایا گیا تھا. اب جسے فتنہ کرنا ہے اس نے فتنے کے اعتبار سے وہ اپنے مطلب کے لیے وہ بات لے لی اور نہ رجوع کیا نہ بات کی کہ اس سے مراد کیا ہے. اچھا وہاں پر میں نے کچھ حوالے، ایک دو حوالے دیے تھے، لیکن اب میں آپ کی خدمت میں میرے خیال میں شاید 32 حوالے پیش کر دیتا ہوں. 32 حوالے میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کہا. جو یہ کہے کہ یہ میں نے کہا ہے وہ حرام کہہ رہا ہے. کتاب الغیبہ، تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کتاب الغیبہ چھپی ہوئی ہے مؤسسہ معارف اسلامی قم، مؤلف شیخ طوسی، صفحہ نمبر 290. یہ میں نے جتنی حدیثیں وہاں پر پڑھی تھیں اور اس کے بارے میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مینوپلیٹ کیا گیا فقط اس ایک حصے کو دکھلا کر، اور یہ ظاہر کیے بغیر کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کی وضاحت میں کیا کہا گیا تھا. کتاب کمال الدین چھپی ہوئی ہے دار الکتب الاسلامیہ قم، لکھی ہوئی شیخ صدوق کی. تو بھائی کیا خیال ہے، بنا دیں ان کو بھی نعوذ باللہ یزیدی، ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، ان پر بھی کوئی تہمت و بہتان لگا دیں کہ لکھا کیوں اور چھاپی کیوں. قم سے چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483. کتاب الاحتجاج مؤلف ابو منصور احمد بن علی طبرسی، چھپی ہوئی ہے نشر مرتضی مشہد مقدس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469. بہار الانوار علامہ مجلسی، چھپی ہوئی ہے مؤسسہ وفا بیروت لبنان، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 349، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 92، جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 380، جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 279، جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 76، جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 132، جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180، جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 265، جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 272. کیا کہہ رہے ہیں یہ بتلا رہا ہوں کہ وہ جو ایک حصہ تھا نا خالی، وہ کہاں سے ہم نے بیان کیا تھا، اس کے بعد اس کی تشریح کیا کی تھی. تشریح نہیں اس کلپ میں بیان کی گئی. یہی مینیپولیشن تھا، یہی خیانت تھی. اعلام الورا مؤلف امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی، چھپی ہوئی دارالکتب الاسلامیہ تہران، صفحہ نمبر 426، 452، 352. الخرائج والجرائح، لکھی ہوئی قطب الدین راوندی، مؤسسہ امام مہدی قم، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1113. جہاں سے چھپی ہوئی وہاں سے بھی ملاحظہ فرمائیے. پہلی دفعہ نہیں چھپی ہے کتاب، یہ مستقل چھپ رہی ہے. الصراط المستقیم کتاب مؤلف علی بن یونس نباتی بیاضی، کتاب خانہ حیدریہ نجف اشرف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128. میرے بھائی ان پر وہاں کے کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہو، اس لیے کہ وہاں جانتے ہیں کہ کس معنی میں لکھا گیا ہے. نیت وہاں خیانت کی نہیں ہے، نیت وہاں مینوپولیشن کی نہیں ہے، نیت وہاں اہانت کی نہیں ہے. کشف الغمہ مؤلف علی بن عیسیٰ اربلی،
چھپی ہوئی ہے مکتبہ بنی ہاشم تبریز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356 کفایت الاثر علی بن احمد خرازی قمی، چھپی ہوئی انتشارات بیدار قم، صفحہ نمبر 224، منتخب الانوار، مؤلف علی بن عبد الکریم نجفی، چھپی ہوئی ہے چاپ خانے خیام قم، صفحہ نمبر 122، مستدرک الوسائل، محدث نوری، مؤسسہ آل بیت قم، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 210، کتاب الارشاد شیخ مفید، نکال دو سب کچھ یہ سے باہر بھی، کنگرہ شیخ مفید سے چھپی ہوئی قم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284، روضۃ الواعظین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239، چھپی ہوئی انتشارات رضی قم، مکارم الاخلاق، مؤلف رضی الدین حسن بن فضل تبرسی، صفحہ نمبر 206، چھپی ہوئی انتشارات شریف رضی قم، مناقب آل ابی طالب۔ مجھے ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا بوریت محسوس کر رہے ہوں کہ مولانا کیا بڑا ضروری ہے، ریکارڈ پر آنا ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مناقب آل ابی طالب، چھپی ہوئی مؤسسہ انتشارات علامہ قم، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386، کتاب الکافی ثقۃ الاسلام کلینی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234، چھپی ہوئی ہے دارالکتب الاسلامیہ تہران، وسائل الشیعہ شیخ خر عاملی، نمبر 132، چھپی ہوئی ہے مؤسسہ آل بیت قم، بہار الانوار علامہ مجلسی، جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 210۔ یہ ان علماء نے جو لکھا ہے اسی لفظ کے ساتھ ہی لکھا ہے، کیونکہ جہاں سے جو روایت ہوئی اس کو لفظ کو تو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن بھائی میرے بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ خالی لفظ لے کے بیٹھ گئے؟ میں نے کہا کہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو میں 3 منٹ میں آپ نے سمجھ لیا کہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کو امانت نہیں کہتے، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے جہاد بالسیف ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا، ساکت کیا۔ اچھا دوسری طرف سے دوسری روایت بھی ہے، مثلا سدیر سیرفی وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا صادق علیہ محمد علیہ السلام کی خدمت میں، مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ السلام پر، تو کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا کتنے چاہنے والے ہمارے؟ سدیر نے کہا شاید 1 لاکھ ہوں گے۔ امام نے کہا واقعی ہے؟ کہا نہیں شاید 2 لاکھ ہوں گے۔ امام نے سدیر کو لیا، کہا چلو میرے ساتھ، اور امام چلے اور ایک مقام پہ پہنچے جہاں پر بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا، اس میں جتنی بکریاں ہیں اتنے بھی اگر ویسے مخلص چاہنے والے ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں تو قیام کر لیتے، اتنے بھی اگر مخلص چاہنے والے ہوتے تو قیام کر لیتے۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی امام علیہ السلام کے ساتھ، وہاں جا کے گنا تو بکریوں کی تعداد 17 تھی، بکریوں کی تعداد 17 تھی۔ تو یہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ بھی روایت ہے، اور اس بات کو پورا بیان کیا گیا تھا گفتگو میں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ ورنہ یہ جو ہمارے یہاں پہ مشہور ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کیسے بیعت کر لیتے ایک فاسق و فاجر کی، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم جو عقیدت میں کہتے ہیں ارے کوئی بہت مومن متقی بھی ہو اس کی بھی بیعت حرام ہے۔ میں اپنے تمام عزادار اور ماتمی بھائیوں سے بالخصوص مخاطب ہوں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ میں سے بعض ایسے بھی ہیں کافی ساری تعداد میں کہ جو فقط اخبار معصومین علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہیں، اس طرح سے بھی ہے نا، تو ان کے لیے میں نے اخبار معصومین علیہ السلام سے یہ تقریباً 32 سوالے پیش کیے تھے۔ آپ تو اخبار معصومین علیہ السلام پر اعتماد کرتے ہیں نا، تو اخبار معصومین علیہ السلام پر یہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ تمام حوالے پیش کیے تھے، اور اس کے اس مطلب کے ساتھ، اس کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ جو اس میں نہیں تھا اور خیانت کے ساتھ کاٹا گیا۔ آپ جانتے ہیں جو یہاں احباب ہیں وہ تقریباً مجھے 8-8.5 سال سے جانتے ہیں۔ ارے جناب بندہ فقیر تو وہ ہے کہ میڈیا پر اگر نکاح طلاق کی گفتگو ہو تو اس میں فضائل علی نبی طالب پڑھ لیتا ہوں،
کہا طلاق کی گفتگو ہو تو اس میں فضائل امام صادق علیہ السلام کو پڑھ لیتا ہوں, فضائل فقہ جعفری کو پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو کیا کوئی توقع بھی کر سکتا ہے, کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ صحیح. تو اس بندے فقیر پر تو الزام ہی یہ لگتا رہا ہے کہ بھئی یہ تو فضائل ہی پڑھتے ہیں خالی, یہ تو مولائی کا ذکر کرتے ہیں. صحیح. میرے دل کو الزام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں بہرحال ہو جاتا ہے کبھی, لیکن اس کے باوجود بھی, ان تمام طرح والوں کے باوجود بھی, اگر میرے, کیونکہ مجھے ان ماتمی عزاداروں سے یہ سب جانتے ہیں کہ ایک خاص الخاص عقیدت ہے, ان کے ماتم سے بھی, ان کے گریے سے, ان کی عزاداری سے, آپ سب سے بڑی عقیدت ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ کسی عزادار کے, ایسے ماتمی عزادار کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہوں, تو بھائی میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ یا میں واقفی ایک شخص ہے, وہ آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس, اس نے کہا کہ امام کو نہیں امام مانتا, واقفی مذہب سے. کہتا ہے کہ میں تو آپ کو امام ہی نہیں مانتا, آپ تو امام ہی نہیں. اچھا امام علیہ السلام سامنے پلٹ کے اس کو جواب دیں کہ تیری کیا حیثیت, تیری کیا جرت, تو امام مانے نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے. امام علیہ السلام نے سامنے پلٹ کر کہا کہ تجھے کس بات نے مجبور کر دیا کہ تو یہ کہے کہ تو مجھے امام نہیں مانتا, تجھے کس بات نے مجبور کیا اس بات سے کہ تو مجھے امام نہیں مانتا, کیوں؟ اس نے کہا آپ کی اولاد نہیں. تو میں پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود, کہ ایسا بیٹا ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ بابرکت امام تقی الجواد علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے عطا ہی نہیں کیا. تو میرے بھائی, مجھے آپ جو ماتمی عزادار ہیں ان کے دکھی دل سے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے, یعنی مجھے میرا خود دل دکھ جاتا ہے. اس لیے اگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے, بھائی مولا کا ایک سب سے ادنا ذاکر سمجھتے ہوئے درگزر فرما دینا یار. خاص طور پر اس ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ جو میں آپ کی خدمت میں خدمت کر چکا ہوں, گزارشات کر چکا ہوں. اچھا کچھ میرے مقلد بھائی ہیں, انہوں نے بھی دانستہ دانستہ یہ کام کیا آگے. اس 3 منٹ کے بغیر پس منظر کے وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ کلپ کو پہنچانے کے کس کا مطلب کیا تھا. تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے مرجع تقلید سے ہی پوچھ لیں بھائی کہ یہ آپ نے حلال کیا یا حرام کا کام کیا ہے. ان سے فتویٰ لے لیجئے گا, خود ہی پوچھ کے فتویٰ لے لیجئے گا. یہ آپ نے ثواب کا کام کیا یا یہ آپ نے ثواب کا کام کیا یا گناہ کبیرہ کیا ہے, اپنے مرجع تقلید سے خود فتویٰ لینا. اور دیکھو, جس نے دانستگی کے ساتھ, کسی خیانت کے ساتھ یہ کام کیا ہے, تو یقین جانو ممبر امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں قیامت میں بس اگر اللہ نے مجھے اجازت دی اور مولا نے مجھے اجازت دی تو میں سوال ضرور کروں گا, اور پھر مولا کی خدمت میں جیسے مولا جانے. اور جو خیانت کرنے والے تقریباً جانتے ہی ہیں لوگ بہرحال, لیکن جو خیانت کرنے والے جنہوں نے اس خیانت کے کام کو کرتے ہوئے اس کو مینیپولیٹ کیا ہے, میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں, دیکھو میرے پاس نہ کوئی میڈیا ہے, نہ کوئی میری فورس ہے, صرف ایک عرض ہے, تمہیں حوالے کیا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے. ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے کیا. ابوالفضل عباس ہے شیر, شیر خدا کا شیر. شیر کبھی فوراً دبوچ لیتا ہے, کبھی اپنی مرضی سے انتظار کر کے دبوچتا ہے, اور اگر تمہیں نہ دبوچے تو پھر وہ نسلوں کو ادھیڑ دیتا ہے. ابوالفضل عباس کے حوالے کیا, میرا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. ابوالفضل عباس علیہ السلام جانے. اور اگر کوئی انتہائی گرا ہوا ہو اوقات سے تو پھر ابوالفضل عباس علیہ السلام اسے میدان محشر میں دیکھ لیں گے. عزیزوں, ہر ظلم قابل نفرت ہے, ہر ظلم قابل نفرت ہے, اور یقین فرمائیے گا, یعنی چاہے وہ ظلم فلسطین میں ہو رہا ہو,
چاہے پارا چنار میں ہو رہا ہوں چاہے کشمیر میں ہو رہا ہوں, ظلم کی حیثیت سے ہر ظلم قابل نفرت ہے. صحیح. جب آیت اللہ سیستانی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا فلسطین کے بارے میں, تو یہی دعائے توسل کے دوران میں نے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھا تھا, اور آئندہ بھی کبھی ان کا اسٹیٹمنٹ آئے گا تو میں اس کو اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے پڑھوں گا. پڑھا تھا میں نے. خود غزہ کے حالات قیامت کے وجود پر دلیل ہے, یہ کئی مہینوں پہلے کا کلپ ہے جو اویلیبل ہے, قیامت کے وجود پر دلیل ہے وہاں کے حالات.